زندگی کے سینے پہ ایک سلوٹ بھی باقی نہ رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کی بجائے جہنم کے اگلتے شعلوں کا ایک اثر تھی، جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوف منظر اور بھڑکتی آنکھ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں، جباروں کے دل تھے اور اپنے دور کے خداؤں اور زمانوں کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزرتی ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا ہی نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کسی دھرتی پہ بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ یہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی، ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان محشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت! یہ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی پختگی تھی۔ پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنے صدیاں گزر چکے ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چل رہے ہیں۔ فضاؤں میں شعلوں کے بھڑکنے کی آوازوں کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی منہ پہ خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی پسینے کو پی رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی ان تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلا آیا۔
ہائے اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی دیواروں سے حقیقت کے اس میدان میں لے جاتی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحے بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک زہر بین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریخ گھڑا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دنیا سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم درینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ دو فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر تھا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رکھتی ہے، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری یہ پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی؟ بات یہ ہے کہ عبداللہ کہ میں اور میرے ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیوں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہارے اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میرے بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اس سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والوں کے ساتھ کی تھی جو میرا گناہ لکھتا، مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنے ساتھ لکھے لکھائے کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا ہی کیوں؟ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑاؤ، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آثار نبوت ہوئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر یہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے والا بولا، عبداللہ اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی، تم کچھ عرصے مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں نے اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔
زندگی کے